یہ بتائیں کہ فلسطین کے جامع، مربوط اور منطقی حل کے لیے اس وقت پاکستان کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیں، فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا فارمولا اور اس کا جو سلوشن ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فلسطین کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ انٹرنیشنل لا اس کو سپورٹ کرتا ہے، یہی فلسطین کے عوام کی آواز ہے۔ پاکستان تو فلسطین کے عوام کی جو خواہش ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، جی اور ان کی خواہش ہے ایک خود مختار ریاست میں رہنے کی، جو 1967 کے جو پری ڈیٹرمنٹ بارڈرز ہیں اس کے اندر ہو، اور القدس الشریف اس ریاست کا دارالخلافہ ہو۔ یہ ان کی خواہش ہے، ان کا خواب ہے، اور پاکستان اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ایکیڈیمک فرنٹ پہ بھی اس پہ بہت آرٹیکلز لکھے گئے، انٹرنیشنل جرنلز میں دیکھ رہا تھا، ٹو نیشن تھیوری پہ بات ہو رہی ہے کہ دو ریاستی فارمولہ، کیا وہ فیزیبل ہے؟ اگر فلسطین کی ایک آزاد خود مختار ریاست بن جاتی ہے تو پھر پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم ہر اس فارمولے کو سپورٹ کریں گے جو فلسطین کے عوام جس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ بالکل یہ باہر کی حکومتوں کا یا باہر کی قوتوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کے عوام کا فیصلہ ہے، اور جس طریقے سے بھی وہ فیصلہ کریں گے پاکستان اس کو خیر مقدم کرے گا اور اس کو سپورٹ کرے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پالیسی میکنگ، چونکہ آپ کا سٹیٹمنٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے، پاکستان کے عوام کی بڑی خواہش ہے، ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ اس وقت فلسطین کانفرنس ہو جہاں پہ فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی جائے اور ان کی ہیلپ کی جائے۔ کیا کوئی ایسا ممکن ہے، ایسا کوئی اقدام پاکستان کی حکومت اور اداروں کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ کیا جا سکے؟ دیکھیں، فلسطین کے عوام کا جو سب سے اس وقت امیڈیٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ایک ظلم ہو رہا ہے، اور غزہ کو جو محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیلی حکام نے، اور وہاں پہ پانی، بجلی اور ادویات بند کر دی ہیں، اور بمباری جاری ہے۔ اس چیز کو بند ہونا ان کا سب سے اہم اور ارجنٹ ان کی ضرورت ہے۔ ممتاز ظاہرہ صاحبہ یہ بتائیے گا، چونکہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اسرائیل کی لابنگ بڑی سٹرونگ ہے، پاکستان کے بھی سفارت خانے ہیں پوری دنیا کے اندر، پاکستان کون سی ایسی لابنگ کر رہا ہے؟ ہمارے سفارتکار وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے ایشو میں اپنی کون سی انپٹ دے رہے ہیں جس سے اس مسئلے کے سولوشن میں ہیلپ مل سکے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو آپ نے کل اگر دیکھا ہو، سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا، جی اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیک آؤٹ بھی کیا جس میں ان دونوں نے حل پر اپنی آواز اٹھائی۔ پاکستان تو ہر اپنے جو انٹرلوکیوٹر ہے انٹرنیشنل، ان کے ساتھ یہ معاملات ڈسکس کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کا فارمولہ جو پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ میں آتا ہے کہ ریکونسلیشن کی یا ٹاک کی بات کریں ڈپلومیٹک فرنٹ کی، ایک یہ ہے کہ جو ایک جوائنٹ ایک وینچر ہے مسلم ورلڈ کا، ان کی ایک فورس ہو پیسفل، جو فلسطینیوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق بھی دلائے، ان کی حفاظت بھی کر سکے۔ اس حوالے سے پاکستان کا کیا موقف ہے کہ کوئی ایک مشترکہ فورس ہو جو امن قائم کرے اور فلسطینیوں کی پروٹیکشن کر سکے؟ کیا یہ فیزیبل ہے؟ دیکھیں، اس طرح کا بھی پروپوزل انٹرنیشنل سطح پہ کوئی آیا نہیں ہے، اور یہ چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک ملک کا آپ جانتے ہیں، فلسطین جو ہے وہ ایک اللیگل آکیوپیشن کے اندر ہے۔ اسرائیل نے ان پر غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے عوام اور ان کی سرزمین پر، اور پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات بھی نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس جی بات کو۔ یہ جو اس طرح کے کوئی فیصلے ہوں گے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کرے گی۔ پھر آپ نے جس طرح سے مسلمان ممالک کی بات کی، وہ پھر اس کے بعد OIC میں بھی اس طرح کے پروجیکٹس ڈسکس اور ڈیبیٹ ہوں گے۔ تو جب اس طرح کی ڈیبیٹ جنریٹ ہوگی اور پاکستان کی حکومت
بالکل آپ جانتے ہیں پاکستان کی حکومت کی ہمیشہ سے ایک پازیٹیو کنسیڈریشن رہی ہے. ہم انٹرنیشنلی پیس کیپنگ میں گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے افواج انٹرنیشنل پیس کیپنگ میں اپنا رول ادا کرتے رہے ہیں. لیکن وہ جب بھی پاکستان نے پیس کیپرز کہیں بھیجے ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے کے بعد ہی بھیجے ہیں. کبھی ہم نے یونیلیٹرلی اپنی افواج کہیں نہیں بھیجی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت چونکہ آپ بحیثیت ترجمان دفتر خارجہ، کوئی ایسی آپ کے پاس ریکویسٹ آئی ہے فلسطینی حکام کی طرف سے، اتھارٹیز کی طرف سے امداد کی کہ ان کی مدد کی جائے کسی بھی فرنٹ پر کسی بھی حوالے سے؟ جی ان کے ساتھ ہماری بات چیت بڑی ریگولرلی ہوتی رہتی ہے. یہاں پر فلسطین کا سفارت خانہ ہے جی اور بھی جہاں جہاں فلسطین کی لیڈرشپ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو فلسطین کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پریزیڈنٹ محمود عباس کے ساتھ بھی ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جی ہمارے پریزیڈنٹ کی بات بھی ہوئی تھی اور پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو یہ جو ان سے گفتگو ہوتی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ان کا ان کی ایک ہی خواہش ہے، اور وہ خواہش یہی ہے کہ پاکستان فلسطین کے لیے اپنا رول ادا کرتا رہے. اس پہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے فلسطین کے حقوق کے لیے، اور ہم ہمیشہ ایک لیڈرشپ رول کرتے رہے ہیں. آپ جانتے ہوں گے ابھی 2 ہفتے پہلے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس میں ایک بڑی اہم قرارداد پاس ہوئی ہے فلسطین کے حقوق، فلسطین کے عوام کے حقوق کے لیے، اور وہاں پہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کو کنڈمنیشن کی ہے، اور وہ پاکستان نے لیڈ کی تھی ریزولوشن اور اس کو سپورٹ کیا تھا پورے OIC نے. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں، اور جہاں بھی ان کو انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان ہمیشہ ایک آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیتا ہے.